اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور پہلے ہی سن لو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی اس کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے اصحاب کے درمیان جلوہ افروز ہوتے اور ان کو کوئی تلقین کرتے، نصیحت کرتے، علم دین سکھاتے، اور صحابہ کرام کو کوئی معاملہ سننے میں یا کوئی معاملہ سمجھنے کے اندر دقت ہوتی تو اس بات کو دوبارہ دہرانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ راعنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں اور اپنی اس کلام کو دوبارہ اگر آپ دہرا دیں گے تو ہم پر کرم ہوگا۔ اب لغت یہود کے اندر یہ لفظ انتہائی غلط معنی کے اندر استعمال ہوتا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ لغت یہود سے واقف تھے۔ ایک مرتبہ وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے اور کچھ یہودی بھی وہاں پر موجود تھے، تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلام کیا تو ادھر یہود نے جو ہے اپنے معنی کو مراد لیتے ہوئے زبان کو تھوڑا سا مروڑتے ہوئے یہ جملہ کہا راعنا، تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جلال میں تشریف لائے اور کہا کہ خبردار اگر تم نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ یہ لفظ استعمال کیا تو سامنے سے یہود نے جواب دیا کہ آپ ہم پر تو برہم ہو رہے ہیں، لیکن خود مسلمان بھی تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کے نبی کی بارگاہ میں اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت سعد جو ہے یہ افسردہ ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ معاملہ درپیش آیا۔ تو اس کے عرض کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے فوراً یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ لفظ راعنا استعمال ہی نہ کرنا، وقولوا انظرنا، بلکہ یہ لفظ استعمال کرو کہ انظرنا، یعنی یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں، ہم پر نظر کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا اور ساتھ میں فرمایا کہ واسمعوا، اور پہلے ہی تم غور سے سن لو تاکہ تمہیں انظرنا کہنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب انتہائی ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود اس بارگاہ کے آداب ہمیں تعلیم فرمائے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ پیغام بھی دے دیا کہ اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور اگر پہلے ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے بھی دردناک عذاب مقدر ہو جائے گا۔ اس آیت مقدسہ کا اگر ہم پس منظر دیکھیں اور اس آیت مقدسہ کے شان نزول کو دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز کلام کو دیکھیں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اس سے یہ بھی اصول مل گیا کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بے ادبی کا شائبہ بھی ہو تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صحابہ کرام جب لفظ راعنا یعنی ہماری رعایت کی ہے یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو وہاں پر ان کا بے ادبی کا تصور نہیں تھا، وہ بے ادبی کے قصد سے نہیں کہتے تھے، لیکن چونکہ اس میں شبہ تھا کہ کوئی اور اس لفظ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر پھر آپ کی بارگاہ میں بے ادبی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا۔ چنانچہ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کا ایک پہلو بے ادبی پر مشتمل ہو، تو چاہے اس کا پہلو دوسرا پہلو جو ہے وہ ادب پر مشتمل ہو، اور وہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں استعمال کرنا یا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استعمال کرنا قرآن و حدیث سے بھی ثابت نہ ہو تو پھر اس لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ میاں، ہمارے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ میاں نے یہ کہا، تو لفظ میاں کا اگر ایک جہت سے معنی دیکھیں تو یہ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو تعظیم دینے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ کسی زوجہ کے شوہر کو میاں کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا معنی ہے کہ جو زنا کے
معاملات آپس کے درمیان طے کرواتا ہے، مرد اور عورت کے درمیان ان کو آپس میں ملواتا ہے زنا کے سلسلے میں، اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے۔ تو اب اگرچہ اس کا ایک معنی ادب پر مشتمل بھی ہے، لیکن بقیہ دو معنی ایسے ہیں جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہیں، لہٰذا ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم ان کو آپ ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو اس کے نتیجے میں پھر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو نام لے کر پکارنا، یعنی یا محمد کہنا، یہ بھی شرعی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نعتیہ کلام کے اندر یہ جملہ استعمال کیا جائے، جیسے ہمارے یہاں پر ایک مشہور کلام ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یا محمد کے لفظ کو یوں کہیں کہ بھر دو جھولی میری یا رسول اللہ، یا اس کے علاوہ دیگر الفاظ استعمال کریں، کیونکہ یا محمد، اے محمد، اس طرح کا انداز جو ہے وہ ہمارے یہاں پر عام طور پہ ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارا، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور ادب کے سلسلے میں، بے ادبی سے بچنے کے سلسلے میں صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی سے بے ادبی کا صحابہ کرام کو کچھ شائبہ بھی نظر آتا تھا تو صحابہ کرام اس کو تنبیہ کر دیتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس دراز گوش پر جلوہ افروز ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ وہ دراز گوش جو ہے وہ پیشاب کر رہا تھا، تو ایک منافق وہاں پر موجود تھا اور چند صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تو اس منافق نے اس دراز گوش کے پیشاب کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یار مجھے تو اس سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کا یہ حقیرانہ انداز دیکھا کہ ایسی چیز جس کو تعلق نبی کریم علیہ السلام سے ہے، اس کے بارے میں اتنا حقیرانہ انداز، تو صحابہ کرام نے فوراً اپنی تلواریں سونت لی اور اس کو تنبیہ کی کہ خبردار تو نے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے نسبت رکھنے والی چیز کے بارے میں اس طرح کلام کیا تو آئندہ ہم تیری گردن اڑا دیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا انداز تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں سے بھی ادب کرنا ثابت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتہائی قریبی شاگردوں میں سے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ نبی امام اعظم کے بعد جو دو شاگرد آپ کے مشہور ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف، تو یہ امام اعظم کے براہ راست شاگرد ہیں اور امام محمد کے بھی یہ استاد ہیں۔ تو اب ان کا امام اعظم سے بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے، بہت زیادہ قریبی تعلق ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معاونت کی وجہ سے ہی امام ابو یوسف جو ہے وہ علم دین سیکھ سکے۔ تو آپ ایک مرتبہ جلوہ افروز تھے اور کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو شریف بہت پسند تھا، تو آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ نے جب دسترخوان پر بیٹھتے، جب آپ نے یہ حدیث سنی تو اس کے بعد جب بھی آپ دسترخوان پر بیٹھا کرتے تو اپنے کھانے کے اندر جو ہے وہ کدو شریف کو تلاش کرتے اور چن چن کے کھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ اسی طرح دسترخوان پر جلوہ افروز تھے اور اپنے کدو شریف اپنے کھانے میں سے تلاش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ لوکی جو ہے وہ مل جائے۔ تو کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو لوکی بہت زیادہ پسند تھی اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، چنانچہ میں اپنے کھانے میں اس لوکی کو تلاش کر رہا ہوں اور چن چن کے کھا رہا ہوں تاکہ میں اس چیز کو اختیار کروں جو میرے اللہ کے حبیب کو پسند تھی۔ تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا، اس نے بہت حقیرانہ انداز سے کہا کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے۔ اس پر امام ابو یوسف جو ہے وہ انتہائی جلال میں تشریف لایا اور اس کو کہا کہ اے شخص تو فوراً اپنے ایمان کی تجدید کر ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو اس پر آپ دیکھیں کہ اس نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست گستاخی نہیں کی ہے، براہ راست اس نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی ایسا نازیبہ جملہ نہیں کہا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند پر اپنی حقارت کا اظہار کیا۔ اس پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً اس کو تنبیہ فرمائی اور فوراً اس سے یہ کہا کہ تم جو ہے اپنی ایمان کی تجدید کرو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ادب کو ہمیشہ ملحوظ رکھا، اور ذرا سی گستاخی کا شائبہ بھی ہوتا تھا تو صحابہ کرام فوراً جو ہے اس گستاخ کو تنبیہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طریقہ تھا۔